يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله. کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ جو کہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کا نام ہے حسد۔ حسد یہ ہے کہ کسی کے مقام اور منصب کو دیکھ کر، کسی کے علم و فضل کو دیکھ کر، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر، اس کی نیکی اور تقوی کو دیکھ کر جلتے رہنا کہ یہ خوبی اور یہ کمال اس کے پاس کیوں آ گیا۔ تو یہ سوچ اور یہ فکر دوسروں کے بارے میں جو نیگیٹو سوچ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اسے نقصان پہنچے یا نہ پہنچے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا غلط سوچنے والا، ایسی غلط فکر رکھنے والا، اس کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ حسد کس پہ کر رہا ہے ذرا ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ اللہ کسی کو سب کچھ دے کے آزماتا ہے اور کسی سے سب کچھ لے کے آزماتا ہے۔ لینا دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر کسی کو کمال دیا ہے، فضل دیا ہے، تو جو بندہ اللہ کے فضل پہ جلے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے ناخوش ہے۔ تو جو اللہ کی عطا پر ناخوش ہوگا، یعنی ایک بندے کو اللہ کچھ دیتا ہے اور دوسرا بندہ اس پہ جلتا ہے، تو یہ جلنا کس پہ ہوا؟ اللہ کی عطا پر جلنا ہوا۔ گویا اللہ کی عطا کے اوپر یہ آبجیکشن ہوا، اور اللہ رب العزت اس سے ایک بندہ ناخوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تو نے اس کو یہ چیز کیوں دے دی۔ تو ایسی سوچ انسان کے لیے تباہی و بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے ہی واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ النساء کے اندر ہی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو عطا فرمایا؟ تو لوگوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی عطا ہوا کرتا ہے، وہ اس کا فضل ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے فضل اور اس کی عطا کے اوپر ناخوش ہونا، جلنا، یہ حقیقت میں اپنے لیے تباہی و بربادی کا سامان ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب والعشب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی اور خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ لکڑیوں کا ڈھیر ہو تو آگ جب بھڑک پڑے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان بڑا ہی نیکوکار ہو، پر اس کے دل میں جب دوسروں کے بارے میں غلط سوچ ہوگی، حسد ہوگا، تو یہ حسد آگ کا کام کرے گا اور اس کی نیکیوں کے دفتر کو خاکستر کر دے گا اور راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دے گا۔ ہمارے ہاں اول تو نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کر بیٹھیں تو پھر حسد کر کے اس نیکی کو جلانے کا سامان پیدا نہ کریں۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے اس دور میں،
پر نیکی کی حفاظت کرنا یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔